کانفرنس کا دوسرا دن اور سیشن کا جو ہے وہ آج ہم اس میں بات کریں گے 21ویں صدی میں پشتو زبان اور ادب پر. پینلسٹ ہمارے ساتھ بہت سینئر لوگ ہیں, بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی, جس پر جب میں تعارف کراؤں گی اس وقت تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ان کے کام کے حوالے سے وہ بھی آپ سب حضرات سے شیئر کروں گی. ہمارا انیشیل ارادہ یہ تھا کہ شاید ہم یہ سیشن آج پشتو میں کنڈکٹ کرتے ہیں, لیکن پھر سب دوستوں نے, ساتھیوں نے یہ بات کی کہ بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں کہ شاید ان کو پشتو سمجھنے میں شاید ہی یقیناً تھوڑی دقت پیش آئے گی, اس لیے پھر ہم اس سیشن کو جو ہے وہ اردو میں کنڈکٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گی, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماقام خٹک صاحب, اور ماقام خٹک صاحب پیشے کے اعتبار سے لائر ہیں, بہت سالوں سے کراچی میں مقیم ہیں, بہت ساری کنٹریبیوشن ہے, لاتعداد کتابوں کے مصنف ہیں, اور مختصراً یہ کہ نثر کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, ناول ہے, افسانہ ہے, اس کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. سو میں بغیر مزید کوئی تمہید مانتے ہوئے اسٹارٹ دا سیشن, اور میں درخواست کروں گی ماقام خٹک صاحب سے کہ 21ویں صدی میں زبان اور پشتو زبان اور ادب کے حوالے سے جو ان کی اسپیشلی کنٹریبیوشن ہے ناول اور افسانے کی, وہ تجزیہ مجھ سے شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو صاحبہ. ناول اور افسانے کے لحاظ سے ہمارے سامنے جو ہے 21ویں صدی کے جو پشتو زبان و ادب ہے, ہمارے سامنے 20-22 سال موجود ہے, اور ہم اسی کا احاطہ کریں گے کہ اس دوران جو ہے کیا اثرات ہوئے ہیں بحیثیت قوم ہم پر, زبان اور اس کے بعد ادب پہ. لازمی بات ہے ادب جو ہے وہ جس طرح ہماری جہاں پر ہم ہماری بود و باش ہوتا ہے, ہم جہاں پر ہم رہتے ہیں, ادب بھی وہیں سے جنم لیتا ہے. تو جو ہماری مجموعی اثر ہماری زندگی پر پڑتی ہے, وہی اثر جو ہے وہ ادب پر بھی پڑتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ زندگی ہے, اور زندگی جو ہے وہ ادب ہے. تو اس حوالے سے جب ہم سب سے پہلے ناول پر بات کرتے ہیں, تو جو 20-22 سال جو ہمارے جو حالات گزرے ہیں, سب سے پہلے جو ہے وہ 9/11 کا جو حادثہ تھا وہ ہوا تو امریکہ میں, اور وہاں کے بلڈنگ ہے تو وہاں پر گری تھی, لیکن یہ کہ اس کے بعد جو اس کا وبال گرا وہ اگر عمومی طور پر اس علاقے پہ, لیکن وہ پشتونوں کے خطے پر سب سے زیادہ ہوا, اور اس سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اگر ہماری زندگی اس سے متاثر ہوئی تو لازمی بات ہے ہمارا ادب بھی اس سے متاثر ہوا, اور ادب میں ہمارے ناول بھی اسی طریقے سے, یا ناولسٹ تھے وہ بھی ویسے ہی اس سے متاثر ہوئے, اور افسانہ نگار بھی. اور ہمارے کئی نئے اصطلاحات جو ہیں وہ سامنے آئے. مہاجرین کا اصطلاح تو پہلے سے ہی ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس کے بعد دہشت گردی کا جو اصطلاح ہے, اور اس کے بعد IDPs کا جو ہے وہ اصطلاحات بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے. تو اسی طریقے سے اسی تناظر میں جو ہے وہ ناول بھی لکھے گئے, اور سب سے پہلے جو ناول نگار کا نام لیا جاتا ہے وہ سعد الدین شکون کا ہے, اور اس نے ٹوٹل جو ہے 4 ناول لکھے ہیں. اور اس سے پہلے جو اس کے دو ناول ہیں شنٹاغے اور گٹیالی, وہ جو ہے وہ انہوں نے سور انقلاب کے حوالے سے لکھا تھا. لیکن اس کے بعد جو اس کا ہے دسمت سے یاران, جو راشد خٹک نے یاران غار کے نام سے ترجمہ بھی کیا ہے, اور اس کے بعد شائستو, جسے ہم خوبصورت بھی کہہ سکتے ہیں, بیبو کے نام سے جو ہے وہ ناول لکھے ہیں. اور اس پہ جو 9/11 کے بعد جو بھی اثرات ہوئے وہ اس ناول میں جو ہے قلم بند کیے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو بڑا نام آ رہا ہے وہ طاہر آفریدی کا ہے. طاہر آفریدی صاحب نے جو ہے تربوزک کے نام سے, تربوزک جس سے ہم نقاب پوش کہتے ہیں, جس کے نام سے آپ ظاہر ہیں کہ اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے, کہ جس کا ناول کا نام ہی نقاب پوش ہو یا تربوزک ہو, تو وہ اسی صورت میں ہے
کہ جو 9/11 کے بعد ہمارے خطے میں ہوا یا ہمارے ساتھ جو ہوا اسی کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ اس ناول میں پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد 2005 میں جو ہے وہ ہمارے پاس فاروق سرور ہے. فاروق سرور کا ناول جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سگوان، جو سگپال کا نام اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی وہ خصوصی طور پر امریکہ اور اس کی جو ساری دنیا پہ طرز حکمرانی ہے یا وہ جو اس کی توسیع پسندی ہے یا کل لفظوں میں جو اس کی بدماشی تھی، وہ اس ناول میں جو ہے وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس میں ایک کردار جو ہے ماما گئے اس میں بڑے اچھے طریقے سے، ویسے بھی اردو میں انکل سام کے نام سے میرے خیال سے بہت ہی یہ نام جو ہے جانا جا چکا ہے، تو انہوں نے اس کو ماما گئی کے نام سے جو ہے وہ کردار امریکہ کے حوالے سے اس ناول میں سگپال یعنی جو پشتو میں تھا وہ اردو میں سگپال کے نام سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس نینزک جو ہے خواجہ سرا کے نام سے ایک ناول جو ہے وہ حیات روغانے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جو ہے یہ ناول لکھا، اور اس میں جس طرح عام لوگ متاثر ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے وہ لوگ جو طبقے کے پسے ہوئے لوگ تھے جس سے خواجہ سرا تھے، ابھی بھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے. تو اس دوران ان سے بھی جو ہے خودکش کا اور اس طریقے سے کام لیے گئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ خودکش بمبار کے جو ہے وہ نظر بھی ہو چکے ہیں. تو اس میں جو ہے نینزک یا خواجہ سرا جو ہے اس ناول میں اس میں بہت جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک اور ناول ہے محب وزیر کا، او کاروان روان شو اور کاروان چل پڑی. اس حوالے سے بھی جو ہے 9/11 کے بعد جو ہمارے نوجوان تھے، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، ان میں جو ہے احساسی محرومی اور انقلابی سوچ جو ابھرا تھا اس کو موضوعی بیس بنایا ہے اور کاروان روان شو میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس وگما سبا عامر ہے، اس وقت جو ہے جمہوریہ چیک میں ہے، اور اس کے عامر جو ہے وہ شوہر دونوں بہت اچھے رائٹر بھی ہیں. انہوں نے جو ہے جنت کوٹ اور جنجال دمینی قصہ 2015 اور بنگڑی وال یہ جو ہے ناول لکھے ہیں. اور اس میں جنت کوٹ جو بہت ہی نام سے کلیئر ہے، اس پہ جو ہے وہ 9/11 کے بعد اور ہمارے جو خطے پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ اس ناول میں جو ہے وہ قلم بند کر دیے گئے ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر لیاقت تابان کا جو ہے وہ ناول ہے زور دلی سرا یوشو، حالات کے مارے ہوئے یا ستائے ہوئے جب اکٹھے ہو گئے. یہ نئے ناول ہے، اس میں ایک دستاویز کی صورت میں وہ تمام لوگ جو جس پیشے سے تعلق رکھتے تھے، جو جہاں پر تھے، جو بھی وہ پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے، کوئی بھی ان کا کام تھا، اس حوالے سے جو بھی انہوں نے سفر کیا ہے اس کے حوالے سے اس میں بڑے تفصیل سے اس ناول میں اکٹھا کیا گیا ہے. اس طریقے سے پروفیسر راز محمد راز یہ جو ہے یہ فلسفیانہ اور جنسی ناول کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن انہوں نے آشول مر اور باران، آشو دھوپ اور پھوار کے نام سے جو ناول لکھا ہے، اس میں انہوں نے 9/11 کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہمارے خطے میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ناول میں جو ہے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے. اور اسی طریقے سے کابل رنگ شو مینی جاڑی یہ جو کابل برباد ہوا اور تباہال عمارتیں گریہ کے نا ہے، یہ جو اس حوالے سے جو ناول لکھا ہے وہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسے ناول میں کیا ہو سکتا ہے اگر جو اس سے کلیئر کٹ ہے کہ ہمارے جو خطے پشتون آبادی ہے، جو جہاں پر جو زبان بولی جاتی ہے، جو پشتون آباد ہیں، وہاں پر یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور بہت ہی کھلے لفظوں میں، بہت ہی واضح انداز میں لیکن فنی انداز میں بہت اچھے طریقے سے
اس کو ناول کا موضوعی بحث بنایا ہے. اس طریقے سے ایک اور ناول ہے زانمرگ یعنی خودکش. یہ جو ہے محب غم کا ہے اور یہ خودکشی کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ محب غم کا ناول ہے اور اس میں بھی اسی حوالے سے کہ کس طریقے اور باقاعدہ اس ناول میں وہ چیزیں بھی بتائیے کہ خودکش بمبار جو ہے وہ کہاں سے کیسے بنتے تھے, کہاں کہاں بنتے تھے, کس طریقے سے بنائے جاتے تھے. وہ اس ناول کا جو ہے وہ موضوعی بحث ہے. اسی طرح اگر ہم آتے ہیں افسانوں کی طرف تو افسانوں میں بھی جو سب سے بڑا نام ہے وہ طاہر آفریدی کا آتا ہے. اور طاہر آفریدی کا جو افسانہ ہے لمبی لمبی یادنا سلگتے یادیں, اس میں بھی اسی تناظر میں جو ہے 9/11 کے حوالے سے اور اس کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اسی پہ بہت اچھے طریقے سے افسانے لکھے ہیں. اور اس کے بعد جو افسانہ ہے دہر تصویر نوین ساسی خونالود تصویر جو ہے اس کے بعد ارمانونا زڑنا پچاؤ دلو چوئی دل دلانے سے دہلتے ہیں اور وہ لگے تو آگ لگ گئی. اور اس میں جو ہے موجودہ حالات پہ اس میں بھی موجودہ حالات پہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ادبی انداز میں فنی انداز میں افسانے لکھے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے تھا فن گتے قلم شوئے, فن کے ہاتھ جب قلم ہوئے. لازمی بات ہے ہمارے فن و فنکار اس صورتحال میں جو گزشتہ 20 سال گزرے ہیں ہر طبقے سے جو ہمارے فن و فنکار تھے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے افسانے میں جو ہے وہ موضوعی بحث بنایا ہے. دسپینو ہورو پہ ہوس کے خوبرو ہوروں کے ہوس میں, یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہوس جو ہوتے ہیں ہمارے گزشتہ 20 سالوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہمارے جو دہشت گردی کے حوالے سے ہوئے ہیں یہی موضوعات ہمارے گزرے ہیں. اور دوسرا ان کا افسانہ ہے ظالم ادا سے خسک نکڑی, یہ بھی جو ہے مدپس اشنار آغلے. اس کے علاوہ جو ہے شیرین زادہ خدوخیل کا افسانہ ہے ہما, اس میں جو اور کیمرے کی گواہی, یہ بھی اسی حالات پہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے افسانے لکھے گئے ہیں. اور ایک اور افسانہ ہے رحمان بابا پہ مصیبت کے. معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا, میں بہت معافی چاہتی ہوں کیونکہ ٹائم ہمیں بہت شارٹ کر دیا گیا ہے. تو شاید آگے کویسچنز میں ہم ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا ہم ٹائم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سوال جو ہے وہ بعد میں ہم آپ سے پوچھ سکیں. سو تھینک یو سو مچ. بہت ساری تالیاں ماہام صاحب کے لیے اور بہت معذرت کے ساتھ کہ میں نے ان کو انٹرپٹ کیا یہاں پر. سو جو بات انہوں نے کی ہے بالکل اس پورے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر روحانی شعراء تھے, جہاں پر وہ کلام جو کہ بھائی چارے کا, ٹالرنس کا, برداشت کا سبق دیتا تھا, اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ مزاحمتی ادب جو ہے اس نے بھی اپنا بھرپور کردار پیش کیا, وہ کردار سامنے آیا. اور جو چیلنجز باقی زبانوں کی طرح پشتو ادب کو بھی درپیش ہوئے اس میں بھی ہم نے وہ رول کو دیکھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو اس وقت دوسرے پینلسٹ ہیں میں ان کی طرف جانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر آفریدی صاحب. کیسر صاحب پشتو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے, ایک منجھے ہوئے شاعر ہیں, نقاد ہیں, تحقیق کار ہیں. ادبی صحافت میں ایک بہت طویل وقت آفریدی صاحب نے گزارا ہے. سو آفریدی صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آج کے موضوع کے حوالے سے چونکہ تنقید تحقیق آپ کا ایک میں کہتی ہوں کہ ایک آپ کے ایکسپرٹیز ہے, آپ کی مہارت ہے اس میں, اس حوالے سے آپ چاہوں گی کہ ہمارے جو حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے اس پر آپ اپنا تبادلہ خیال کریں. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, شکریہ خواتین و حضرات. چونکہ ٹائٹل اس کانفرنس کا 2022 یعنی 21ویں صدی ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات 21ویں صدی تک محدود رکھوں پشتو ادب کے حوالے سے. لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 21ویں صدی جو رونما ہو چکی ہے یہ اپنے طور پر رونما نہیں ہو چکی ہے.
بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی میں جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ ہماری سماجی زندگی میں ہو، چاہے ہمارے زبان و ادب میں ہو، تو یہ مسائل ایسے نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے اپنے طور پر پیدا کردہ مسائل ہیں، بلکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو تسلسل میں 20ویں صدی سے آ کر 21ویں صدی میں ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے ذرا اجازت دیں کہ میں 21ویں صدی سے اپنی بات کا آغاز کروں اور پھر تسلسل کے ساتھ آ کر 21ویں صدی پر بھی اپنی نظریں جمائیں گے اگر وقت نے ہمارا ساتھ دیا۔ ایک بار پھر کہوں کہ 20ویں صدی کے ابتدائی عشرے یہ ہمارے لیے نیک شگون عشرے ہیں، کیونکہ یہ وہ عشرے ہیں جس میں پشتو ادب واضح طور پر قدیم ادب یا کلاسک سے الگ ہو کر واضح طور پر جدید ادب کہلایا۔ لیکن یہ بھی خوشی کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ جدید ادب مختلف اطراف سے ہو کر کسی ایک نقطے پہ مرتکز نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ یہ ایک نقطے سے ہو کر آگے پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ ایک نقطہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ادبی تاریخ میں تقریباً ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ ایک نقطہ ہے الیسی ادبی جرگہ کے نام سے ایک ادبی تنظیم تھا، اور اس تنظیم میں جو بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اپنے آپ میں شخصیتیں نہیں تھیں، بلکہ ان شخصیتوں کی یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ اس ہر ایک شخصیت سے ایک دھارا پھوٹتا ہے، اور یہ دھارا آگے چل کر ایک پورا میدان بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سنور حسین کاکا جی کے نام سے وہ یاد کیے جاتے تھے، پورا نام اس کا سنور حسین کاکا جی ہیں۔ تو سنور حسین کاکا جی سے ترقی پسند خیالات نے جنم لیا، اور انہی خیالات کو لے کر سلیم راز نے وہاں تک پہنچایا جب تک کہ وہ بقید حیات رہیں، زندہ رہیں، تو انہوں نے اس پروگرام کو نہ صرف پشتو ادب میں، لٹریچر میں پڑھایا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اردو تک پہنچ کر اس نے اس کے تعلقات خاصے وسیع کر دیے تھے، اور اردو سے بھی آگے بڑھ کر وہ بھارت تک خود کو پہنچا چکا تھا، تاکہ وہ سنور حسین مومند کا یہ پروگرام مزید آگے بڑھائے۔ یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سنور حسین مومند کی شخصیت سے ترقی پسند سوچ کا دھارا پھوٹ کر آگے پوری 20ویں صدی میں پشتو ادب پر اگر کوئی تنقید چھائی ہوئی تھی تو وہ ترقی پسند ادبی تنقید تھی۔ اس سے ہٹ کر، چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس لیے میں صرف اس پر اکتفا کروں گا کہ سرسری طور پر سب کی یاد دہانی ہو جائے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ حمزہ شنواری، چونکہ اس کا تعلق شاعری سے تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس میں قدیم اور جدید یا کلاسک اور جدید دونوں مجتمع ہو گئے ہیں، یعنی کلاسک آ کر امیر حمزہ خان شنواری پر ختم ہو چکا، اور جدید ادب جو ہے وہ امیر حمزہ خان شنواری سے اپنی ابتدا کرتا نظر آتا ہے۔ تو امیر حمزہ خان شنواری کی ذات یا شخصیت اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں سے شاعری کا جو دھارا پھوٹا وہ آگے چل کر اس نتیجے تک ہمیں پہنچا دیتا ہے کہ 21ویں صدی میں جو شاعروں کی ایک خاصی تعداد ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ تعداد اپنے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کی باطن میں ہم امیر حمزہ خان شنواری کی وہ قوت جو روحانی بھی ہے، ادبی ہے، علمی ہے، وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ دو بڑی اہم شخصیات
جس کا تعلق کافی اصناف ادب سے بنتا ہے، لیکن جو یاد کر دینے والی بات ہے ان کے سلسلے میں، تو میرا مطلب ہے دوست محمد خان کامل محمد اور اس کے بعد قلندر محمد، یہ دونوں شخصیتیں لسی ادبی جرگہ کے بانی ارکان میں سے بیت ہیں، اور دونوں اپنے اپنے آپ میں ایسی شخصیتیں تھیں کہ ان کی شخصیتوں سے جو دھارا پوٹا تنقید کا اور تحقیق کا، تو آگے چل کر جب ہم پشتو ادب 21ویں صدی میں دیکھتے ہیں اور 21ویں صدی میں پشتو ادب سے ملحق تنقید نگاروں کا میدان دیکھتے ہیں، ان کی تعداد دیکھتے ہیں، تحقیق نگاروں کا میدان دیکھتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دوست محمد خان کامل اور قلندر محمد نہیں ہوتے لسی ادبی جرگہ میں، وہ تحقیق اور تنقید کی بنیادیں نہ رکھتے تو شاید پشتو ادب میں ابھی بھی تنقید اور تحقیق دونوں ناپید ہوتی ہیں۔ کہہ دینا چاہیے کہ یہ ہیں، لیکن یہ کثیر کہ دونوں شخصیات، ان کا میدان اور اس میدان میں ان کی کارگزاری جو تحقیق اور تنقید سے عبارت ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے تحقیق اور تنقید کا جو بھی میدان بنا ہوا ہے پشتو ادب میں، تو اس میدان میں یہ دونوں متوازی طور پر شریک ہیں، اور ہمیں کھلے دل سے ان دونوں کے بارے میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ جب پشتو ادب کی بات ہوتی ہے تو چونکہ پشتو ایک زبان ہے، اور زبان کے لحاظ سے اگر پاکستان میں موجود پشتون ادیب، شاعر، نقاد، محقق اپنے کردار کی بنیاد پر یاد کیے جاتے ہیں یا یاد کیا جانا چاہیے، تو وہ لوگ جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور پشتو کے حوالے سے ہم سے ایک علاقہ رکھتا ہے، ایک تعلق رکھتا ہے، اور مثلاً اپنے ادبی کریکٹر کے لحاظ سے وہ جانے بھی جاتے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی اس زبان میں، پشتو زبان و ادب میں جو بھی کردار کا اور اچھے اور بہتر کردار کا مالک ہے، تو مجھے اجازت دیجیے گا کہ سب کا تذکرہ ہو جائے۔ جس طرح لسی ادبی جرگہ کا ذکر ہو گیا، تو اس کے سنگ سنگ افغانستان میں بھی کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے پشتو ادب میں تحقیق اور تنقید دونوں میں اپنی کارگزاری دکھائی ہے، اور اس کارگزاری کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ وضاحت کے طور پر میں یہاں کہہ دوں گا کہ چونکہ یہاں ہر ایک شاعر ادیب کا الگ الگ تذکرہ یا ان کی کتابیات کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، یا ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں سرسری باتوں پر اکتفا کروں گا۔ میں خلاصے کے طور پر یہ کہہ دوں گا کہ 21ویں صدی میں جو ہمیں تحقیق کے میدان میں خاصی تعداد محققین کی نظر آتا ہے، اسی طرح تنقید کے میدان میں، اسی طرح فکشن کے میدان میں، شاعری کے میدان میں، تو ان تمام تر بہتر کارگزاری کا، سرگرمی کا جو وہ کریڈٹ لسی ادبی جرگہ کے نام ہے، اور لسی ادبی جرگہ میں ان شخصیات کے نام ہے جن کے نام آپ کے سامنے یاد کیے گئے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ کی بہت ساری تالیوں میں تھینک یو سو مچ آفریدی صاحب۔ اور میں زیادہ بالکل وقت نہیں لوں گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہمارے جو تیسرے پینلسٹ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، عرفان اللہ صاحب سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، غنی خان صاحب اور جوش ملی آبادی صاحب کا موازنہ، شعری موازنہ ہے، اس پر بھی ان سے بات کریں گے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، ابھی عرفان اللہ صاحب جو بات ہوئی ہے اسی کو آگے لے جاتے ہوئے آج اگر ہم آج کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں، جہاں پر بہت سارے چیلنجز موجود ہیں جس سے باقی زبانیں پشتو کے ساتھ وہ بھی نبرد آزما ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پشتو کیا اس وقت اتنی اکوپ
ہے پشتو زبان کی یہ جو چیلنجز ہیں 21ویں صدی میں خاص طور پہ ان کا مقابلہ کر سکے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ تو 21ویں صدی کی بات ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 8ویں صدی کے اندر امیر کروڑ کی شاعری آپ دیکھ لیں اور ان کی جو اس وقت جو انہوں نے حالات کی ترجمانی کی اور پھر وہاں سے وہ سلسلہ جو ہے وہ 800 سال کا جو سلسلہ چلا اور اس کے بعد روشنائی تحریک تک اور پھر ہمارے کلاسک دور جو ہے رحمان بابا خشحال خان خٹک تک. اگر ان کی شاعری کا آپ مظاہرہ کریں ان کے جو اس وقت کے جو حالات تھے انہوں نے اس کی ترجمانی کی اور ان کے سامنے جو موازنے میں جو چیزیں تھیں انہوں نے اس کا بالکل ایمانداری سے اس کا موازنہ کیا اور اپنے حالات کو انہوں نے پیش کیا. یہ کیپیبلٹی تھی پشتو زبان کی, پشتو ادیبوں کی. تو اگر ہم یہ سلسلہ پھر آتے ہوئے بعد میں لاتے ہیں 20ویں صدی کے اندر ہم غنی خان اور اس کے علاوہ جو ہے حمزہ شنواری صاحب, اجمل خٹک صاحب, تو ان لوگوں نے اس زبان کی, اس ادب کی, اس معاشرے کی اور اپنے وقت کے حالات کی بہترین ترجمانی کی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 21ویں صدی میں پشتو جو ہے وہ ان چیلنجوں سے غافل رہے؟ آج کا ادیب اور آج کا شاعر اور آج کا نقاد جو ہے وہ اپنے جو اس کا جو معاشرے کی جو پیش کرنا ہے, جو معاشرے کے جو چیلنجز ہے اس کو بالکل خوش اسلوبی سے ادا کر رہا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں دور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, عباسین صاحب, ان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کی آپ دیکھ لیں, ان کی کتابوں کو دیکھ لیں, ان کا مطالعہ کریں, ان کی تحقیق دیکھ. میں صرف آپ کو 8ویں صدی کے جو شاعر تھے ہمارے امیر کروڑ صاحب, جو پہلے معلوم شاعر ہیں, ان کی پہلی جو نظم جس کو پشتو زبان کی پہلی نظم کہتے ہیں اس کا ترجمہ کہتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا دیں تو آپ کو خود 21ویں صدی کا اندازہ ہو جائے گا کہ مردانگی میں کوئی مقابل میرا نہیں, میں شیر ہوں شجی حریف نبرد اعظم ہوں, میں ہند و سندھ و کابل و زابل میں فرد ہوں, مردوں کا مرد ہوں ثانی میرا نہیں, میں فاتح ہرات ہوں اور غازی جروم, ہے غرج و بامیان میں میرے مارکوں کی دھوم, شہرت ہے تاب و روم ثانی میرا نہیں. اب 8ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک بادشاہ ہیں غور کے, اور وہ ایک جنگ سے واپس آنے کے بعد اپنا یعنی وہ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, تو وہ ارتقاء, کیونکہ شاعری جو ہے, ادب جو ہے وہ معاشرے کا ترجمان ہے اور معاشرہ جو ہے وہ افراد کا اور انسانی جو شعوری سطح ہے, بلکہ ادب کا مطالعہ انسانی شعور کی سطح کا مطالعہ ہے. تو وہ ارتقائی منازل جو ہم نے طے کی ہیں آج جو یہاں پہ 10,000 سال تک جو ہے, اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ پشتو زبان جو ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اس کے پہلے معلوم شاعر کی, جیسے کہ اس کا بیان میں نے آپ کے سامنے کیا, اگر اس کے مقابلے میں ہم اردو شاعری کو دیکھتے ہیں یا انگریزی شاعری کو, انگریزی کا پہلا شاعر جو ہے جیفری چوسر, 14ویں صدی کے اندر ہمیں انگریزی کا پتہ چلتا ہے. اردو کا پہلا شاعر ولی محمد دکنی, اس کی شاعری وہ سے آغاز ہوتا ہے. تو ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج ملا ہے زبان کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے کہ ہم اس معاملے میں بڑے رچ ہیں. اور ابھی جو اس وقت جو ہے جو سلسلہ ہے 21ویں صدی کے اندر جو ہمارے شعراء کا نام اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ زبردست اور بہترین قسم کا کام ہو رہا ہے ادب کے حوالے سے. بہت شکریہ, بہت ساری تعریف ہم سب کی, تھینک یو سو مچ. اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت مختصر ٹائم میں چیزوں کو ریپ اپ کیا. اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے پینل کے لاسٹ آف کورس بٹ ناٹ دا لیسٹ عباسین یوسف زئی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے پشتو ادب کے حوالے سے, شاعری, اکیڈمکس, ایجوکیشن, ریسرچ, یو نیم اٹ اینڈ ہی از دیر. سو عباسین صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ اس وقت ہم نے پینل میں ناول کے حساب سے, نثر کے حساب سے, تحقیق تنقید کے حساب سے بات کی ہے, سو آپ سے سر گزارش کروں گی کہ شاعری کے حوالے سے جو آج کا موضوع ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے خیالات جو ہیں ان کو جاننا چاہیں گے. آپ کی بہت ساری تعلیموں میں عباسین یوسف زئی صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. جیسا کہ دوستوں نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے, میں وہی باتیں قطعاً نہیں دہراؤں گا,
اور دوستوں نے بہت کم وقت میں بہت کچھ آپ کو بتا دیا. میرا نظریہ یہ ہے کہ شاعر اپنے علاقے، اپنے ملک کے موسموں، پرندوں، جانوروں، قدرتی مقامات، حالات و واقعات اور جغرافیہ کا صحیح ترجمان ہوتا ہے. جس شاعر میں مقامیت اور قومیت کا اثر نہ ہو تو آپ سمجھے کہ یہ شاعری اس قوم کے لیے نہیں کی گئی جس قوم کے اندر وہ موجود ہے. کیونکہ شاعر کسی زبان کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی قوم کی آنکھ کہلایا جاتا ہے، اور اسی قوم کا دل اور اس قوم کی روح سمجھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہمارے علاقے پہ، اور آپ نے خود دیکھا ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہوا، افغانستان میں جو کچھ ہوا، پھر ملاکنڈ کے علاقے میں جو تقریباً 30 لاکھ سے زائد لوگوں نے ہجرت کی اور دوسرے اضلاع میں چلے گئے، اور گزشتہ 4-5 دہائیوں سے وہاں پہ دہشت گردی کا اثر چل رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ ان حالات میں شاعری کی تراکیب، تشبیہات اور علامات بھی بدل جاتی ہیں. کبھی کبھی شاعر رومانیت کے بجائے ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو شعر کے منافی ہوتے ہیں، لیکن اس کو حالات کی تصویر کشی کی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہم نے دیکھے، ان حالات کی عکاسی اور اس کے بارے میں ادب کا اور خصوصاً شاعری کا جائزہ لینا، اس کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہے. لیکن میں آپ کے لیے کچھ نمونے لے کر آیا ہوں، کچھ شعراء کی نظمیں اور کچھ اشعار میں یہاں لے کر آیا ہوں، اور ان کے پہلے میں وہ کیونکہ بڑے پختون بیٹے ہیں تو پہلے میں ان کو پشتو میں پڑھ کے سناؤں گا، پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا. تو آپ مجھے اجازت دیں، اور انشاءاللہ ترجمے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ بات آ جائے جو اصل میں موجود ہے. اگرچہ منظوم ترجمہ کرنا تنے ہوئے رسے پہ چلنے کے مترادف ہے، یہ ناممکن بات ہے، لیکن میں نے منصور اور کچھ آزاد ترجمہ کیا ہے، تو انشاءاللہ بات آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا. پہلی نظم جو میرے پاس موجود ہے وہ ہے پیر محمد کاروان صاحب کی نظم ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے وہ زندگی کی طرح دراز قد لڑکی. وہ زندگی کی طرح دراز قد لڑکی. تو پہلے یہ نظم میں پشتو میں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اردو ترجمہ. هغه د ژوند په شان دنګ جینۍ، زمونږ د کلي هغه دنګ جینۍ، هغه په سپین کې غنم رنګ جینۍ، اوس یا سور سالو لمبه نه وهي، اوس په پستو ګوتو چمبه نه وهي. چې سندرې یې په لاس رانیوې، د بام کوترې یې په لاس رانیوې، اوس یې د ټول کلي بامونه وړاندې، سپین د کوترو سلامونه وړاندې. خړو اوبو یې سور پیزوان وړی دی، زیړ مازیګر یې ترابان وړی دی، چا یې په غشو کشمالي وجلي، چا ترې یادونه د لالي وجلي، سپیرو سیلیو ترېنه شال وړی دی، د چړو سکو یې شین خال وړی دی. نه یې زونډي نه یې بنګړي پاتې دي، بس تش کودي یې د ګړي پاتې دي. تش له بنګړو یې مړوندونه پاتې، ډک یې د رور کمربندونه پاتې. غم د وطن د غره د لمنځې په څېر، زړه کې یې وغځېد د ګونځې په څېر. په هدیرو ګرځي ملنګه جینۍ، هغه د ژوند په شانې دنګه جینۍ، لکه غوټۍ د غانټول ټولې پټې، په سره کفن کې ترې همزولې پټې. ټولو غمونو ته یې دا پرې یخې، د عرش په لاره یې دعا پرې یخې. زړه یې په ټولو پسې ټول داغ داغ، د ژوند د دښتې دا غانټول داغ داغ. لکه رنځوره زیړه پاڼه جینۍ، هغه نمرنګه هغه سکاڼه جینۍ،
اس پا اختر د جنو پینڈ نشتا اس د گدر د جنو پینڈ نشتا هغه ملاله او خماره جینۍ اچمبماره ټپماره جینۍ ټولې ټپې اوس ټپي ټپي دي غرونه تپې اوس ټپي ټپي دي ستونه بس د یا قربان هدیره زړه د هر یو ارمان هدیره په نیمو شپو لیونۍ چغه وکړه لکه ویشتلې اوسۍ چغه وکړه ویښه دنیاوي ځان په خوب واچوي پرده د دې په لیونتوب واچوي د اوبو غوندې بېرنګه جینۍ د اوبو غوندې بېرنګه جینۍ هغه په مینه کې ملنګه جینۍ ستوري تسبیح کړي پې مولا یادوي نوم د وطن مې په بیا بیا یادوي سترګې په لوري د مولا واړوي هسې نه پړ مخې دنیا واړوي اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے وہ زندگی کی طرح دراز قد لڑکی ہمارے گاؤں کی وہ قداور لڑکی وہ گندمی رنگت کی گوری سی لڑکی اب اس کے لال دوپٹے کا شعلہ نہیں لپکتا اب وہ اپنی نرم انگلیوں سے دف نہیں بجاتی وہ جو اڑتی گیتوں کو پکڑ کر لاتی تھی وہ جو ہم جولیوں کو کبوتروں کی طرح جمع کرتی تھی اب تمام گاؤں کے کبوتر بتک گئے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے بنی جگہ اجڑ گئی ہیں اس کا پیزوان یعنی نت جیسی ایک زیور ہے اس کی نت آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ چکی ہے اس کی ملگجی شام کو ترابان دیو ہڑپ کر گیا ہے کسی نے اس کے نیاز بو کے پودوں کے جڑ پر تیر برسا لیے ہیں کسی نے اس کے دل کے اندر کے محبوب کی یادوں کو قتل کر دیا ہے منحوس ہوائیں اس کا شال اڑا کر لے گئی ہیں اس کے گال کے خوبصورت تل کو حالات نے کرچ لیا ہے اس کا سوہنا گھڑا بھی نہیں رہا اس کے بازو چوڑیوں سے خالی ہو چکے ہیں اس کے بائی کی بندوق اور کمربند رہ گئے ہیں وہ وطن کے غم میں نڈھال بیٹھی ہے اپنوں کے مزاروں پر مجاوروں کی طرح پھرتی رہتی ہے وہ زندگی کی طرح دراز قد لڑکی اس کی ہمجولیاں کلیوں کی طرح کفن میں چھپ گئی ہیں عرش معلیٰ کی جانب دعا کرنے کے لیے اور غموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو تنہا چھوڑ رکھا ہے اس کا دل دشت کے گل لالا کی طرح اپنی ہمجولیوں کی یاد میں داغ ہو چکا ہے پھت جڑ کے مارے پتے کی طرح وہ گندمی گوری اب ساولی ہو چکی ہے اب عید اور پنگٹ پر لڑکیوں کی جرمٹ نظر نہیں آتی وہ مست اور پرخمار لڑکی وہ دف بجانے والی اور گانے والی فنکار لڑکی اس کی منموہنی آواز اس کی سینے میں دب کر رہ گئی ہے اس کی گیت زخم خوردہ ہو چکے ہیں اس کا من ارمانوں کا مدفن بن چکا ہے اس کا گلا ترنم کا قبرستان بن چکا ہے راتوں کو پاگلوں کی طرح چیختی رہتی ہے جیسے زخمی ہرن کراہتی ہے دنیا اس کے پاگل پن کو چھپانے کے لیے محو خواب ہونے کی اداکاری کرتی ہے وہ پانی کی طرح بے رنگ لڑکی وہ محبت میں مجذوب و خوش رنگ لڑکی ستاروں کو تسبیح بنا کر اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے ستاروں کو تسبیح بنا کر اللہ کو یاد کرتی ہے اپنے دیس کے نام کا ورد کرتی رہتی ہے خالق کائنات کو تصور میں تکتی رہتی ہے یوں کہیں دنیا کو الٹ پلٹ نہ کروا ڈالے ایک دوسری نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور وہ پروفیسر درویش درانی کی نظم ہے مقام ماتم میں ابھی دوشیزہ تھی غور سے سنیے گا پورے حالات اس میں موجود ہیں میں ابھی دوشیزہ تھی کہ آپ نے طبل جنگ بجا دی اور کہا کہ دشمن نے وطن پر حملہ کر دیا ہے مادر وطن کو قربانی کی ضرورت ہے میرے والد نے اس عظیم مقصد میں آپ کا ساتھ دیا
ہمیں بھی فخر و انبساط نصیب ہوئی. ہمارے جری جوانوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ دشمن کو منہ کی کانی پڑی، مگر میرے والد نے اس جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا. آپ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب دشمن ہمارے نرغے میں ہے، وقت قریب ہے کہ دشمن نیست و نابود ہو کر رہے گا اور تمہارا دیس ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا. تم اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھو. باپ نے تمہارا رشتہ جس جوان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اس کا شمار وطن کے جری جوانوں میں ہوتا ہے. لال گلاب کی مانند شبنم میں شرابور نوجوان، بہت جلد تم اپنے پیا کے گھر سدھار جاؤ گی اور اس کے دل میں بس جاؤ گی. یہ سن کر میری تشفی ہو گئی، رونے کی بجائے ہمت بن گئی. یہ سن کر میری تشفی ہو گئی، رونے کی بجائے ہمت بن گئی. میرا بیاہ ہوتے ہی آپ لوگ پھر آ گئے کہ جنگ آ گئی ہے. پرانا دشمن تو بھاگنے پر مجبور ہو چکا ہے، مگر دشمن کو بھگانے میں جس نے ہمارا ساتھ دیا وہ سچا دوست نہیں تھا، وہ منافق اور اس کے دل میں کھوٹ تھا. پچھلے دشمن کو شکست دینے کے بعد اس نے خود یہاں پنجے گاڑ لیے. ہماری جنگ کا آغاز ایک بار پھر ہو چکا ہے. ہم ابھی آزاد نہیں ہوئے، خالی دشمن بدل گیا ہے. آپ نے پھر مدد کی درخواست کی اور میرے شوہر نے وطن کی حفاظت کی خاطر حامی بھر لی. جب میرے شوہر بھی وطن پر قربان ہو گئے تو آپ نے آ کر مجھے کہا کہ تم رونا دونا اور ماتم مت کرو. وطن کی آزادی قریب ہے اور دشمن کی بربادی یقینی ہے. تیرا مرد ہر چند جنت میں داخل ہو چکا ہے، مگر اس کی ایک نشانی امانت کے طور پر تیرے جسم میں پل رہی ہے. امید کی جاتی ہے کہ یہ بیٹا ہوگا. جب پلے گا بڑھے گا تو تیرے گھر کا روشن چراغ بن جائے گا. اس میٹھے بول نے مجھے سہارا دیا. میرا پھر حوصلہ بڑھا. میرے شہید عزیز کی امانت نے بیٹے کی شکل میں جنم لیا اور پھل بھر کر جوان ہو گیا. آپ نے ایک بار پھر آ کر کہا کہ جنگ کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا، ننگے وطن کا کام ابھی ادھورا ہے. ایک بار پھر ہمارا دشمن تبدیل ہو چکا ہے. ہم پر پھر سے جنگ مسلط ہو چکی ہے. وطن عزیز کی خاطر آپ نے جب اصرار کیا تو میرا جوان بیٹا اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے تیار ہو گیا. اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس لیے آپ نے مجھے اس کی شہادت کی خبر تک نہیں دی. میرا کوئی اور بیٹا بھی نہیں تھا، اس لیے میری بیوہ بہو اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے. اب میں اور وہ مل کر روئیں گے، اس بات پر نہیں کہ ہمارا گھر منحوس ٹھہرا. رونا اس بات کا ہے کہ اگر ہم ہر جنگ کے بعد دشمن تبدیل کرتے رہے تو خدا نخواستہ ہمارا ہر گھر اسی طرح ویران ہو جائے گا. ہر جوان جام شہادت نوش کرتا رہے گا اور ہمارے پاس خالی خولی بیوائیں اور یتیم رہ جائیں گے. اس نظم کا پشتو ورژن میں سناتا ہوں. د جڑا زے زوم پیغله تاسې چغه کړه چې جنگ دی، په وطن مو دښمن راغی کار د ننګ دی. زما پلار در سره لاړ په دغه وخت کې، شو نصیب زمونږ هم ویاړ په دغه وخت کې. ننګیالیو په دښمنو کړل وارونه، جنګیالیو کول داسې ګزارونه چې تکان ته د دښمن لوی لښکر وخوړ. زما پلار چې په دا جنگ کې خپل سر وخوړ. تاسو وویل و ما ته چې مه جاړه، ټینګه کړې د اوس مونږ د دښمن غاړه. وخت نږدې دی چې هغه به بربادیږي، ستا وطن به ستا دپاره ازادیږي. بې اسرې ګوره ونه وایې خپل ځان ته، شهید پلار چې یې ورکړې وه کم ځوان ته. د وطن د خو ځوانانو هغه سر دی، سور ګلاب دی د سحر په پرخه تر دی. په لږ وخت کې به واده شي و هغه ته، ورنږدې به لکه زړه شي و هغه ته. نو په دې خوږه وینا شوم زه ډاډمنه، ومې نه جړل رښتیا شوم زه ډاډمنه. زه واده شوم تاسو بیا راغلی چې جنگ دی. زوړ دښمن خو مو ایستلی ښه په ننګ دی، خو چې څوک یې په ایستو کې زمونږ مل و، د رښتیا ملګری نه و هغه غل و. چې ریښې یې د غلیم را سره پرې کړې نو یې ټینګې په دې ځای کې خپلې خپې کړې. زمونږ جنگ شو د هغه سره بیا نه وی، آزاد نه یو تش دښمن دی بدل شوی. اوس له تاسې هم په دې کې مرسته غواړو، نو په دې زما میړه در سره لاړو.
چې هغه شو قربانینو تاسو واړه راغلی ماته چې مویر کوه مجاړه وخت نږدې دی چې دښمن به بربادېږي ستا وطن به ستا دپاره ازادېږي ستا سړی که تللی خواته د جنت دی په وجود کې ستا یې پروت یو امانت دی هیله دا کوو له خدایه چې دا زوی شي ستا د کور چراغ ستا د کور روښان چراغ به وي چې لوی شي نو په دې خوږه وینا شوم زه ډاډمنه ومې نه جړل زه بیا شومه ډاډمنه امانت زما د ګران شهید چې زوی شو دغه زوی په تیرېدو د عمر لوی شو تاسو بیا راغلی چې ختم لا جنگ نه دی رسېدلی پای ته کار لا د ننګ نه دی یو ځل بیا زموږ دښمن دی بدل شوی یو ځل بیا زموږ په کور کې شو جنگ نه وی اوس له تاسو هم په دې کې مرسته غواړو نو زما زلمی زوی هم در سره لاړو د هغه والوت له تنه سره سر هم ما ته ځکه چا را نه وړ دا خبر هم چې له ما بل جنګیالی نه ورته لاسته د زوی کونډه مې د پلار په کور د ناسته اوس به زه او هغه دواړه سره جاړو په دې نه چې کور سپېره شو زموږ دواړو جړا دا ده چې که دلته په دې رنګه بدلو دښمن مونږ پس له هره جنګه نو خدای مخکې چې یو داسې بد حال خور شي چې هر کور په شان زما د ویجاړ کور شي مرګ یې وګنډي د هر نرګاړي شونډې شي له مونږ سره پاتې کونډې کونډې اب آپ کی خدمت میں چند ٹپے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ رومانٹک اثر بھی ہو میں نے ٹپوں کی بات کی ٹپے بھی پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی 3 ٹپے میں منتخب کر کے لایا ہوں تاکہ ٹپا ایک ایسا صنف سخن ہے پشتو کا جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مختصر ترین شعر ہے اس کے پہلے مصرے میں 9 سیلیبلز ہوتے ہیں اور دوسرے میں 13 تو یہ اس سے مختصر نظم میں نے نہیں دیکھی کسی زبان میں بھی تو یہ زان زڑو جاموں کے جوڑ کو لکا پوران کلی کی باغ دا گلو وینا اس کا ترجمہ ہے کہ بوسیدہ کپڑوں میں بناؤ سنگار کر لیا جیسے اجڑے دیار میں پھولوں کا باغ دوسرا ٹپا ہے خاوند ما گل د گلاب کے چھ د جانان غیگا کے پانے پانے شما اے میرے محبوب اے میرے خالق اے میرے رب مجھے گلاب کا پھول بنا اے میرے مالک مجھے گلاب کا پھول بنا تاکہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں پنکھڑی ہو جاؤں اور تیسرا ٹپا ہے داستا پسترگو کی پیریان دی چھ پتا راشی غوٹے مالا راکوینا تیری آنکھوں میں آسیب کا سایہ ہے ہر چند آسیب کا سایہ تیری آنکھوں پر ہے مگر اس کا زور مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے ایک اور مختصر سی نظم ہے امین اللہ داودزئی کی زمونگ وطن کے پکرولن خلق دا شمار شمیرے حساب کتاب لاندی دی دا ہر چاکور کے دروازہ باندے خط دا دغا کور بندیان پا گتا خائی خدا حساب را تا غلط خکاری گی زید سر پا حساب کے نیم چی دا سرکار اہلکار کل راشی نو زما کور ورطا ویران خکاری گی خب پا قلار پا دروازولی کی دلتا کے 0/0 اسی دا جوندان زنی بے فکر اسی یعنی ترجمہ ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ شمار اور گنتی میں ہیں ہر گھر کے دروازے پر موجود تحریر باسیوں کی نشاندہی کرتی ہے مگر یہ حساب مجھے غلط لگتا ہے میں سرے سے ان کے حساب میں شامل نہیں جب سرکاری اہلکار مردم شماری کے لیے آتے ہیں مزے سے میرے دروازے پر لکھ دیتے ہیں یہاں زندگی سے بے فکر رہتا ہے یہاں 0/0 رہتا ہے تو یہ ایک انداز ہے جدید نظم کا اور کچھ اشعار جب علامات اور ترکیبات اور سارا کچھ شاعری میں تبدیل ہونے لگا تو اس کے بارے میں چند اشعار میں نے لکھے کہ غمون د دوران راوڑل پکار دی شاعری تلک جانان راوڑل پکار دی د بارود لگو بیر تکڑل شنڈا بیا د حسن و عشق داستان راوڑل پکار دی زمکا کرد نفرتونو کلی بیدریغا رودادون د اسمان راوڑل پکار دی
وینو زوئے سہرک لپمنا لطافت ورت بیشان روڑل پکار دی. اگر غم دورا کا اظہار ہر چند لازم ہے مگر شاعری میں غم جانا کا فقدان ہو گیا ہے. بارود کی دھوئیں نے اس کو بانجھ کر دیا ہے. پھر سے اس میں حسن و عشق کے داستانوں کی ضرورت ہے. زمین پر بے دریغ نفرتوں کی بوائی ہو رہی ہے. اب شاعری میں آسمانی رودادوں کی ضرورت ہے. شاعری کا چہرہ خون میں لت پت ہو کر خوفناک ہو چکا ہے. اس میں لطافت کا حسن درکار ہے. اور آخری شعر جو عبد الرحیم روغانی ہمارے بہت بڑے شاعر تھے اللہ بخشے، تو انہوں نے جب سوات کے حالات انتہائی دگرگوں تھے اور لوگ ذبح ہو رہے تھے، تو اس بارے میں ان کا ایک شعر ہے جو ان حالات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. ذبیح بَاللہ اکبر ویل مذبوح بَإِلَّا اللہ. ذبیح بَاللہ اکبر ویل مذبوح بَإِلَّا اللہ. دغ قیامت تا خدا استاغا قیامت نہ رسے دو. ترجمہ: ذبیح تکبیر پڑھ رہا تھا اور مذبوح کلمہ شہادت کا ورد. غور سے سنیے گا. ذبیح تکبیر پڑھ رہا تھا اور مذبوح کلمہ شہادت کا ورد. اے رب ذوالجلال، تیری قیامت اس قیامت کے برابر نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. آپ تمام افراد کی جو آپ نے آج یہاں پر اٹینڈ کیا یہ سیشن ہمارے ساتھ، آپ سب کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ. اور میں احمد شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے زبانوں کے بارے میں مختلف جو سیشنز ہیں جو کہ ایک لازمی اس وقت فیچر بن چکا ہے اردو کانفرنس کا، اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور ساری ٹیم کو مبارکباد ہم سب کی طرف سے کہ اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تھینک یو سو مچ. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو.